اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے اس وقت بڑا چرچا ہے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کی دبئی میں ہونے والی ملاقات کا۔ دبئی میں ملاقات میں بہت اہم فیصلے کیے ہیں، اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ علیحدہ بات ہے، پر وہ اہم فیصلے کیا ہوئے ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ ناظرین، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ دبئی پہنچے اور میاں نواز شریف بھی دبئی پہنچے، مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، اب تو مریم نواز صاحبہ پاکستان تشریف لے آئی ہیں، اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک تو نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار صاحب کے نام کی بڑی کوشش کیا میاں نواز شریف صاحب نے کہ آصف علی زرداری صاحب راضی ہو جائیں، پھر بعد میں دوسرے حلقوں کو راضی کرتے پھریں گے، جو کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، انہوں نے یہ طے کیا ہے، ایک لیٹسٹ میثاق جمہوریت ہوا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا لندن میں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان۔ ابھی یہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان ایک جدید اور لیٹسٹ میثاق جمہوریت ہوا ہے، جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات، یعنی کہ یہ انتخابات نہیں، اس کے بعد جو عام انتخابات آئیں گے، اس میں کسی طریقے سے بھی نگران حکومت کو نہیں آنے دیا جائے گا، یعنی کہ قانون میں ترمیم کی جائے گی اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہوگی وہ ہی الیکشن کروائے گی، عام انتخابات۔ یہ بالکل وہی ماڈل ہے جو انڈیا کی طرز پہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کرواتا ہے اور سٹنگ حکومت جو ہے وہ اس وقت پوری ان کی کیبنٹ، ان کے وزیر اعظم، ان کے وزراء اعلیٰ، گورنر سارے موجود ہوتے ہیں، اور وہ الیکشن جو ہیں ان کے زیر سایہ کروائے جاتے ہیں، زیر انتظام۔ اسی ماڈل کو پاکستان میں نافذ کرنے کے بارے میں میثاق جمہوریت میں طے کر لیا گیا ہے۔ اگر انڈیا میں نے انڈیا کے عام انتخابات 2013 میں جو ہوئے تھے، جس میں نریندر مودی جو ہیں وہ منتخب ہوئے تھے پہلی مرتبہ، میں نے وہ کور کیے تھے۔ وہ 2013 میں 473 راجیہ سبھا کی نشستیں ہیں انڈین پارلیمنٹ کی، اس 473 نشستوں میں سے 471 نشستوں پہ میں نے اپوزیشن کے لوگ اور اس در پارٹیاں جو کھڑی تھی ان کے لوگ اور وننگ جو بندہ تھا، کینڈیڈیٹ تھا، ان کے سارٹس کیے تھے، یعنی کہ انٹرویوز کیے تھے۔ اپوزیشن سے مراد ہارنے والا، اس سے نیچے ہارنے والا یا جیتنے والا، تینوں میں سے کوئی بھی بندہ 471 حلقوں میں یہ بات اپنی زبان سے نہیں کہہ سکا، یا اس نے نہیں کہی، یا اس نے ارادہ یا نیت ظاہر نہیں کی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ 2 نشستوں پہ یہ کہا گیا کہ ریگنگ ہوئی ہے۔ وہ 2 نشستوں پہ کس نے کہا ریگنگ ہوئی ہے؟ وہ محبوبہ مفتی تھیں، اور یہ مقبوضہ کشمیر کی 2 نشستیں تھیں جس پہ کہا گیا کہ ان 2 پہ شدید دھاندلی کی گئی ہے۔ اب 471 نشستوں پہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہارنے والا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک الیکشن اور ووٹ ٹھیک پڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے شفاف الیکشن ہوں گے۔ اور پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کے حالات اور پاکستان کے سیاستدانوں کی آپس میں دشمنیاں، یہ ماڈل کیا ادھر کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگا لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ماڈل نافذ العمل ہے یا نہیں۔ پر میں آپ کو اطلاع کر رہا ہوں کہ یہ لیٹسٹ میثاق جمہوریت ہو گیا کہ آئندہ سے عام انتخابات کے لیے ہم قانون سازی کریں گے کہ آئندہ نگران حکومت نہیں آئے گی اور سٹنگ گورنمنٹ ہی الیکشن کرائے گی۔ میری نظر میں یہ قابل تجویز یا یہ شک یا یہ میثاق جمہوریت جو ہے ردی کی ٹوکری میں ہی جائے گا۔ کس طرح؟ یہ میثاق جمہوریت آپ کو پچھلا میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت لندن میں کیا کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوگی وہی DGISI اور آرمی چیف سے مل سکتی ہے۔ اپوزیشن کے لوگ کسی جنرل، آرمی چیف یا DGISI سے ملاقات نہیں کریں گے خفیہ طور پہ۔ یہ میثاق جمہوریت جب بالکل سائن ہو گیا تو سائن ہونے کے بعد رات کو کھانا شانا کھایا گیا، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی گئیں، تو صبح جو پہلی فلائٹ تھی اس پہ محترمہ بینظیر بھٹو لندن ہیترو ایئرپورٹ سے
انہوں نے فلائی کیا اور وہ سیدھا دبئی لینڈ کی، جہاں پہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل کیانی، جو پرویز مشرف صاحب آرمی چیف اور مارشل ایڈمنسٹریٹر کے پیامبر تھے، ان کو ملی اور مل کے انہوں نے ان سے معاملات طے کیے اور پاکستان واپس آنے کی راہیں ہموار کی۔ یہ ان کی مساق جمہوریت تھی۔ یہ لندن والی کی بات کر رہا ہوں، یہ اب نیا مساق جمہوریت ہو گیا دبئی میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجئے گا، آپ کی میں بہت انتظار شدت سے کرتا ہوں آپ کے کمنٹس کا، اور سارے پڑھتا بھی ہوں۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔